بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے رات کا خاص عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور اپنی امت کو بھی دیا، یہ اذکار لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ان اذکار کو سن کر اپنے گھر کے افراد میں اور دوست و احباب میں شیئر کریں گے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حالت بیداری کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور یہ ایسی دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ ہر جائز دعا قبول فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد تہجد میں جاگنے کے جو فضائل قرآن و حدیث سے واضح ہیں، ان کو پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الطٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو اس کے سر کے پچھلے حصے پر شیطان 3 گریں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ کے مقام پر پھونک مارتا ہے کہ رات لمبی ہے، سوئے رہو۔ پھر جب وہ نیند سے بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ یہ شخص صبح کو پاک نفس کے ساتھ خوش و باش ہوتا ہے، جبکہ دوسرا شخص یہ کام نہ کرنے والا اور سویا رہنے والا صبح کو خبیث نفس کے ساتھ سست ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اچانک بیدار ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کی حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ طاقت اور بدلہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ نماز مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ واحد القہار رب السماوات والارض وما ینہما العزیز الغفار، کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے جو سب پر غالب ہے، وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، وہیں زبردست اور معاف فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوتے وقت کافی دیر تک فرماتے، سبحان اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ پھر فرماتے، سبحان ربی و بحمدی، پاک ہے میرا رب اور اپنی حمد و ثنا کے ساتھ۔ ناظرین، جب سو کر اٹھیں تو دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملیں اور یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مار کر زندگی بخش دی اور ہم کو اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ناظرین، رات کو تہجد کی نماز کے حوالے سے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ارشاد ہوا ہے، اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی منصف کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل، مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو، غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جہنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنت میں ایسا بالخانے میں جو ابگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کرے اور غربا کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ معزز سامعین، یہ وظائف کلمات ذکر اللہ ہمارے لیے نیکیوں کا بہانہ رکھا ہے، ان کو ضرور کرتے رہنا چاہیے اور ان اعمال پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، ان وظائف کو لازم اپنے وظائف میں شامل کریں۔ جو بھی وظائف دیے جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہیت، اس کی لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کا یہ عمل اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ تو ناظرین، اس وظائف کو بھی 10 مرتبہ صبح شام رات کو جب بھی کریں 10 مرتبہ دن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔